حضرت بنوری جب الاستاذ المودودی لکھ کے لے گئے تھے، حضرت بادشاہ تھے، حضرت جب الاستاذ المودودی لکھ کے لے گئے، مودودیوں کو پتہ چلا، اس زمانے میں ان کا سعودی عرب میں بڑا اثر تھا، انہوں نے جدہ ایئرپورٹ پر مولانا کو روکنے کی کوشش کی، کتاب ضبط ہو جائے۔ امام مدینہ کو پتہ چلا، عبدالعزیز صالح کو، وہ حضرت مولانا کے قریبی دوست تھے اور حضرت مولانا کے مقامات سے خوب واقف تھے۔ اس نے مدیر المطار کو ٹیلی فون کیا کہ مولانا یوسف بنوری آ رہے ہیں اور ان کا جو سامان ہے وہ میری امانت ہے، خیال رکھنا۔ لہذا تمام تفتیش اٹھ گئی۔ امام مدینہ کے اس کہنے کے بعد تفتیش ختم، اور مولانا اتنے زوراور تھے کہ مسجد نبوی میں ایک صفحہ لے جانا مشکل ہے، اور مولانا پورا کرتون لے گئے، وہاں پر بیٹھ کر کے لکھ رہے تھے، ابو بکر الجزائری کو، فلاں فلاح کو، اور فلاں حماد کو، عطیہ سالم کو۔ آپ فرماتے تھے اگر زندگی نے وفا کی تو ایک کتاب لکھوں گا، اس کا نام ہوگا صنمان یو بدان فی الجزیرہ۔ عرب دو بت پوج رہے ہیں، ایک مودودی ہے، ایک سید قطب۔ صنمان یو بدان فی الجزیرہ۔ قدرت نے موقع نہیں دیا، بس وہ ایک ہی 3 حصے اس کے آئے ہیں الاستاذ المودودی کے، اور خوب آئے ماشاءاللہ۔ مفتی محمود لکھتے ہیں آپ پر مضمون میں، آپ نے دور آخر میں سبائیت جدیدہ کے خلاف جو کچھ لکھا ہے وہ بھی اہل حق کے لیے آئین رشد و ہدایت۔ یہ کتاب اس طرف اشارہ ہے۔ سبائیت جدید وہ مودودیت کو کہتے تھے۔ تہذیب الآبا پر برقرار رہنا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ سعودی عرب کے اندر جامعات میں طلباء بینچوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میز ہوتا ہے، وہی ڈیسک ہوتا ہے، اسکولوں کی طرح، کالجوں کی طرح، اور سامنے جو ہے نا محمود میرا ایک شامی عالم تھا، وہ تقریر کر رہا تھا اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ طلق ابن علی کی روایت پر بحث کر رہا تھا کہ میں لا مسو ذکری لا مسو شیر علی شاہ صاحب پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا شیخ اتق اللہ اذا بینت حدیث رسول اللہ فلا بد لك ان تبین وجهه هل كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلون طویل کا بتلونے کا وله قمیص کبیر کا قمیص کا کیف تقول لا مسو لا مسو۔ تو اتنا خوفزدہ ہوا کہ فوراً بیٹھ گیا اور کہا ان ہی الا العصبیہ، حالانکہ عصبیت کا خود مریض تھا۔